خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں قبلہ شاہ جی آپ کی جانب۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یقیناً جس طرح آپ نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ پر آپ نے گفتگو کی، تو یقیناً سوشل میڈیا پہ دوست صاحب نے بہت پسند فرمایا، آپ کا انداز گفتگو بڑا خوبصورت۔ تو آج انہی کی پیاری اماں جان کا ذکر ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی سابقہ زندگی کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی روشنی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب شکریہ آپ کا اور قادری ضیائی پروڈکشن جتنے منتظمین احباب ہیں ان سب کا، اور جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں، قبلہ کاری صاحب موجود ہیں، ثنا خاں احباب موجود ہیں، سب کو سلام عقیدت اور محبت۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ساری کائنات میں چنیدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن عزیز کے بے شمار مقامات پر ان کی تعریف فرمائی۔ میں چند ایک مقام صرف وہ پڑھتا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی سب ازواج کی تعریف فرمائی ہے۔ سب سے پہلا ارشاد باری تعالی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس کے تراجم مختلف کیے گئے، دو تراجم مجھے انتہائی پسند ہیں جو بڑے بہترین ہیں عقیدہ کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے معنی کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا اے مومنو، بے شک ہمارے نبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کی جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ مطلب یہ بندے کی روح اس کے اتنا قریب نہیں ہوتی جتنا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قریب ہے، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے نبی تم سب کی جانوں کے تم سے زیادہ بڑھ کر مالک ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنی جان کا خود مالک ہے، رب العالمین جل وعلا نے اسے اس وقت اتنی ملکیت عطا نہیں فرمائی جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جان کے اوپر حقوق اور ملک عطا فرمائی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وازواجہ امہاتہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ اور بعض روایات میں یہاں تک بھی موجود ہے قراءتوں کے اندر وہو اب لہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی روحانی مائیں ہیں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں۔ یہ روایات کے اندر اور قراءتوں میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح قرآن عزیز میں آگے ارشاد فرماتا ہے ازواج مطہرات کو خطاب کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اتنی بڑی ہے، قرآن عزیز کہتا ہے اے نبی کی بیویوں، اضافت کے ساتھ اور نسبت کر کے، نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کائنات کی کوئی عورت بھی تمہارے برابر نہیں ہو سکتی، تمہاری مثلیت ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی خواتین میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا جنہیں شرف دیا ہے وہ تم ہو، خطاب فرمایا۔ اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ بھی ہم دیکھیں تو خاص تناظر میں پیچھے جتنی گفتگو چل رہی ہے وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات سے چلی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلیدی، کمی، نقص ظاہری ہو یا پوشیدہ کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جس طرح ظاہری کمیاں حضور کے قریب پسند نہیں فرماتا، اسی طرح اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت کوئی ایسی خاتون بنے جو کمی کا شکار ہو، رب العالمین اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا، جس وقت سب ازواج کی یہ شان ہے تو آپ ذرا دیکھیے ہمارے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افضل الازواج یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جن کو سب سے بڑھ کر فضیلت بخشی ہے وہ دو ازواج ہیں حضور کی۔ نمبر ایک حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر ان کے بارے میں باہمی افضلیت کس کی ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو افضلیت حاصل ہے، اور بعض علماء کے نزدیک حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو۔ اچھا، حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیرت اس بات پر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 نکاح کیے، ان سے اولاد بھی ہوئی، ان کے نام بھی موجود ہیں، سب چیزیں سیرت کے اندر ذکر کر دی گئی ہیں۔ لیکن تیسرا نکاح حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس نکاح کا حال بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں، اس زمانے میں اگر دیکھا جائے
تو پورے عرب کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی پاک دامنہ خاتون بھی نہ تھی اور نہ ہی کوئی مال کے اعتبار سے آپ سے زیادہ تھی. یعنی صاحب مال بھی ہیں آپ، صاحب امانت بھی ہیں، صاحب دیانت بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی زبان زد عام جو آپ کا لقب کیا وہ طاہرہ تھا. ملکہ کہا جاتا ہے، ملکۃ العرب ان کو کہا جاتا ہے، طاہرہ ان کو کہا جاتا ہے، سیدہ کہا جاتا ہے، بے شمار القاب ہیں ان کے. لیکن آقا دو عالم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسبت ان کی ہوئی یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے. عمر تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 40 برس آپ کی عمر تھی جس وقت حضور سے نکاح ہوا. عربوں کی یہ عادت تھی کہ ان کے قافلے تجارت کے جایا کرتے تھے، چونکہ اس وقت گزر اوقات صرف تجارت کی وجہ سے ہوتا تھا. ایک قافلہ جاتا تھا سردیوں کے ایام میں اور دوسرا گرمیوں کے ایام میں. یمن کی طرف، بصرہ کی طرف، شام کی طرف، مختلف ممالک کی طرف قافلے جایا کرتے تھے. اور اس پر بھی ہمارے تاریخ دان اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تجارت کے قافلوں میں سب سے بڑا قافلہ اور سب سے زیادہ سرمایہ جن کا جایا کرتا تھا وہ حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ تھی. یعنی پورے عرب کا ملا کر اگر سرمایہ دیکھا جائے تب بھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا آپ کا اتنا قافلہ ہوتا تھا اور سرمایہ ہوتا تھا کہ سارا عرب مل کر اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا. مالدار بھی تھیں آپ. تو ایام تھے جناب ابو طالب پر کچھ سخت مال کے اعتبار سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ اگر آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے رابطہ کریں اور ان کے قافلے کو لے جائیں تو یقیناً یہ ہے کہ کچھ مالی معاونت ہو جائے گی حالات کی وجہ سے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود پیغام بھیجا. ابھی اعلان نبوت میں 15 سال کا عرصہ باقی ہے. پیغام بھیجا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرمایا. حضور اس قافلے میں چلے گئے، لیکن اس قافلے میں سرکار کے ساتھ ساتھ حضور کی خدمت کے لیے، قافلے کو سنبھالنے کے لیے نہیں بلکہ حضور کی خدمت کے لیے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 2 غلام حضور کے ساتھ کر دیے. ایک غلام کا نام میسرہ تھا اور دوسرے غلام کا تذکرہ بھی کیا گیا، مختلف اسماء ان کے آئے ہیں. جو کچھ احوال، چونکہ منافع جتنا پہلے ہوتا تھا اس سے کہیں گنا زیادہ ہوا، باوجود اس کے کہ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے میں امین کہا جاتا ہے. یعنی امانت داری بھی ہو اور منافع بھی کئی گنا بڑھ جائے. یہ ظاہری طور پر عقلاً دیکھا جائے تو بات سمجھ نہیں آتی. جب تک جیسے ہمارے تجارتی اصول ہے یہاں غمن کے اور دھوکہ دہی کے، جب تک وہ بندہ نہ اپنائے اس کے بغیر تو منافع نہیں ہوتا. لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ جو تجارت فرمائی تھی، رب العالمین جل وعلا نے اس سے کئی گنا زیادہ منافع عطا فرمایا. اچھا، اس سے بڑھ کر کچھ خرق عادت واقعات اس سفر میں رونما ہوئے. مثال کے طور پہ نستورہ راہب سے ملاقات بھی اسی سفر میں ہوئی. اور راہب تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا، کتابیں کھول کے حضور کو دیکھتا جاتا، نشانیاں دیکھتا جاتا، ساتھ گزارشات کرتا جاتا، سوال پوچھتا جاتا، حضور جواب دیتے رہتے. ایک موقع پر اس نے کہا کہ میں لات اور منات، یعنی جو مکے کے کفار کے باطل خدا تھے ان کے نام ہے لات، منات، عزا وغیرہ، ان کی قسم دے کر کہا. حضور کو کہتا ہے کہ میں آپ کو لات اور منات کی قسم دے کر کہتا ہوں، آپ بتائیے آپ کون ہیں. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تجھ پر روئے. آج سے پہلے مجھے کسی نے اس طرح مخاطب نہیں کیا. تو نے جن کا نام لے کر قسم دے کر بات کیا تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے. وہ جس وقت اس نے یہ سب چیزیں دیکھیں تو بعد میں اس نے بتایا، کہنے لگا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس لیے کیے تھے کہ اس درخت کے بارے میں یہ ہماری کتابوں میں مشہور ہے اور پورے ہمارے علاقے کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اس کے نیچے بیٹھنے والا صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے سرمایہ سے اور نبوت کے اوصاف سے سرفراز فرماتا ہے. تو یہ ان قریب نبی آخر الزماں ہے. یہ ملاقات ہو چکی. جس وقت میسرہ واپس آئے، غلام واپس آئے، منافع بھی ہوا، تجارت کا حال بھی سارا بیان کیا. لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے جو باتیں حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بتائی تھی وہ یہ کہ ہم جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں سلامی کی آواز آتی ہے، حضور کو سلام کیا جاتا ہے، درخت جھکتے ہیں، فلاں راہب نے حضور کے بارے میں یہ کہا ہے. تو یہ خرق عادت واقعات سن کے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی. ایک واقعہ حضرت شیخ نے لکھا مدارج النبوہ میں. شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ نے خواب دیکھا کہ میرے آنگن میں چاند اترا ہے، اور چاند بھی ایسا ہے کہ جس نے پورے عرب کو، اور پھر صرف عرب نہیں بلکہ پوری کائنات کو اپنے نور سے منور کر دیا ہے. لیکن وہ اترا حضرت سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میرے آنگن میں ہے، میرے ویڑے میں ہے. تو
کہتی ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر پوچھی جو چچا ذات حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جا کے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ اگر واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو ان قریب تم ان سے نکاح کرو گی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزمان ہونے کا شرف عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلان نبوت میں ابھی 15 برس باقی ہیں۔ اچھا، ان مقدمات کو جس وقت ترتیب دیا تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کون سی ہے اور نبی آخر الزمان کون ہے۔ صحیح معلوم ہوا آپ کو، آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نے قبول فرمایا، جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، اور دوسری طرف ورقہ بن نوفل۔ اس وقت عادت یہ تھی کہ لڑکا اور لڑکی یعنی دلہا اور دلہن دونوں کی طرف سے ایک ایک خطیب آتا تھا، اور ہر خطیب، ہر وکیل اپنے موکل کی طرف سے اس کی شان بیان کرتا تھا۔ صحیح۔ یعنی جناب ابو طالب کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے حضور کی شان بیان کرنی تھی، اور ورقہ بن نوفل کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنی تھی۔ صحیح۔ اس موقع پر بھی، اور اس کے علاوہ حضرت سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ جس وقت حضور کا نکاح ہوا اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خطبہ پڑھنے والے تھے تو دوسری طرف حضرت نجاشی خطبہ پڑھنے والے تھے، لیکن دونوں مرتبہ ایسا ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح میں بھی اور سیدہ ام حبیبہ سے نکاح کے اندر بھی، کہ جو حضور کا وکیل ہوتا اس نے تو حضور کی تعریف میں خطبہ پڑھنا ہی تھا، لیکن یہ کمال ہے کہ دوسری طرف جو خطبہ پڑھنے والا ہوتا وہ بھی اس بات پر مجبور تھا کہ وہ خطبہ اپنے موکلہ کا نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پڑھتے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے بھی یہی بات کہا کہ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ دستور یہ ہے کہ اب یہاں تعریف جو ہے میں سیدہ خدیجہ کی کرتا، لیکن دلہا اتنا با کمال ہے کہ تعریف اس کی بنتی ہے، یہ ہماری شان ہے کہ ہمارے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاندانی نسبت ہو رہی ہے۔ یہ مقدمات ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائیں تو رب العالمین جل وعلا کی طرف سے وہی القاب، وہ شانیں، وہ عظمتیں جو ازواج مطہرات کو ملنے والی ہیں ان میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ سب سے بڑی نسبت یہی تھی۔ نکاح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی، اور میں اختصار کے ساتھ، چونکہ آگے وقت نہیں ملے گا، میں اختصار کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اولاد انہی سے ہے سوائے سیدنا ابراہیم کے۔ ان کی والدہ، آپ کی بات کاٹتے ہوئے سوال یہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، اور اس سے پہلے جو 2 نکاح ہوئے تھے وہ کیا یعنی دنیا سے پردہ کر گئے تھے جس وجہ سے، یعنی اس پہ ذرا ان کے ساتھ نکاح باقی نہیں رہ سکا، ان کے ساتھ نکاح باقی نہیں رہ سکا، وہ فوت ہو گئے، بعضوں کے بارے ہاں جی فوت ہو گئے، اور آپ پھر یک بعد دیگرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرا نکاح تھا۔ یہاں ایک بات اور میں عرض کروں، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، چونکہ اولاد کا تذکرہ آ گیا ہے تو بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف ایک صاحبزادی عطا فرمائی۔ یہ بات غلط ہے اور تاریخ کے بھی خلاف ہے، دلائل کے بھی خلاف ہے، اور اس میں سمجھیے کہ ہمارے نزدیک سب سے چھوٹا جرم یہ ہے کہ دیکھیے جہاں آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہیں، تو آپ تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے 3 بیٹیوں سے حضور کی ولدیت ختم کر کے کسی اور کی طرف ان کو منسوب کر رہے ہیں۔ وہ بیٹیاں حضور کی ہیں، ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملنا چاہیے نا ولدیت کے طور پر، تو ان کی ولدیت سے حضور کا نام ہٹا کر کسی اور کا نام لکھ دیا جائے تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اذیت کا باعث ہے، اور ایسے لوگ ملعون ہو سکتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیے اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی ناراضگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے تو باقی 3 صاحبزادیوں کی ناراضگی بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے عطا فرمائے متحقق قول کے مطابق۔ اگرچہ بیٹوں کی تعداد میں اختلاف ہے، بیٹوں کی تعداد میں اختلاف ہے، بیٹیوں کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ بھی فضیلت ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیخ نے انہی لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں جہاں اور بہت سارے فضائل ہیں وہاں ایک فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شیخ کے لفظ ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج میں اسی طرح نقل کیا کہ یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اچھا، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا لازوال تعلق ہے، آپ جس مرحلے میں دیکھیں آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے۔ دیکھیے کرامت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو خرق عادت
خلاف عادت کام ظاہر ہو صرف اس کو خرق عادت کہا جائے، بلکہ جو کام عزت کا باعث ہوگا وہ کرامت کہلائے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یہ کرامت ہے کہ جب تک وہ حیات رہی ہیں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حالانکہ عرب معاشرے میں دیکھا جائے تو تعدد ازواج عام بات ہے، متعدد نکاح کرنا عام بات ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیے 25 سالہ رفاقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جس وقت اعلان نبوت کے ایام قریب آئے تو بخاری شریف کے اندر کی روایت موجود ہے، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی کیفیت یہ تھی کہ آپ خلوت نشینی کو پسند فرمانے لگے، تنہائی پسند ہو گئے، اور تنہائی کے لیے بھی آپ تشریف لے جایا کرتے تھے غار حرا۔ آپ ذرا تصور کیجئے 2500 فٹ سطح زمین سے وہ مقام جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں اوپر، کچھ دنوں کا کھانا بھی ساتھ ہو، اور ہمارے علماء تصریح کرتے ہیں کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عبادت کیا ہے؟ ان عبادات میں ایک عبادت تو حضور کا اعتکاف ہے وہاں پر، دوسرا آپ کی فکری عبادت ہے کہ آپ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت اور اس کی الوہیت پر دلائل قائم کرتے ہیں، یعنی سوچ بچار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رب العالمین جل وعلا کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی کیفیت ہے، آپ ملاحظہ کیجئے اللہ آپ کو لے جائے حرم مکہ مکرمہ میں غار حرا جانا ہو تو آپ دیکھیے ذرا وہ کیفیت، جس میں بندہ جس وقت کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرتا ہے تو سامنے بالکل چھوٹا سا ایک سوراخ کہہ لیجئے وہ آپ کو نظر آئے گا، جہاں سے نگاہ بالکل سامنے بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کعبہ معظمہ کی زیارت کرتے ہیں۔ انہی ایام میں جس وقت اقرأ بسم ربک الذی 5 آیات اتری، یا میں ایک عقیدے کی بات بھی کروں، آپ وہاں تشریف لے جائیے غار حرا پر تو وہاں لکھا ہوگا جبل نور، بالکل لکھا ہے، یہ نور کا پہاڑ ہے۔ اور اگر کسی سے پوچھ لیں، کسی عالم فاضل سے پوچھیں یا کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ یہ اس پہاڑ کو جبل نور کیوں کہا جاتا ہے جس پر غار حرا موجود ہے، تو وہ کہیں گے اس لیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کی 5 آیات اتاری ہیں، اس لیے اس کو نور کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر ایک مقام پر 5 آیات اترے، وہ زمین ہو، ساکن ہو، پہاڑ ہو، اور وہ نور قرار پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمد سے والناس تک جس ذات پر اپنا سارا کلام اتار دے وہ نور سے کیسے خالی ہوگا؟ بہت خوبصورت پوائنٹ۔ 5 آیات اترے تو وہ جبل نور ہے، تو جس پر پورا قرآن عزیز اترے گا وہ ذات نور ہوگی، اس کو ماننا چاہیے نور، اس لیے کہ کلام اگر نور ہے اور نازل بھی نور کی طرف سے ہو رہا ہے، ذات باری سراسر نور ہے نا، تو کلام الہی بھی نور ہے۔ سبحان اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے ان کے لیے بہت اچھا پوائنٹ۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، قرآن عزیز کو بھی نور کہا گیا، قرآن عزیز بھی نور ہے، ذات باری بھی نور ہے، جبریل امین علیہ السلام جو لا رہے ہیں ان کا وجود بھی نور ہے، تو اس سارے نور کو، یعنی نور کی طرف سے آنے والا نور اور لانے والا بھی نور، تو آگے وصول کرنے والی جو ذات ہے نا اس کا بھی نور ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ بشر ہو صرف اور ان میں نورانیت کا عنصر نہ ہو تو مماثلت نہ ہونے کی وجہ سے کلام اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن عزیز نے اس لیے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر یہ کلام پہاڑ پر اتار دیتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ یہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس لیے کہ وہ نور ہے اور یہ ذرات ہے، یہ مٹی ہے، یہ متحمل نہیں ہے اٹھانے کا، اتنی اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے وہ نور کو جو ہے جی صحیح، تو اس لیے اس کا نور ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اتری تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کیفیت تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے عالم ارواح میں ہے تو وہ تجلیات جاری ہیں، لیکن جس وقت بشری حجاب آیا ہے، ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشری صورت میں، انسانی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں نا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں لیکن ظاہری حجاب آپ کا بشریت ہے، اس لیے تاکہ ہم جیسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احکام وصول کر سکے۔ اگر جبریل امین علیہ السلام کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصل صورت میں آئے تو پھر ہمارے لیے حضور سے احکام وصول کرنا ممکن نہیں۔ صحیح۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، یہ بخاری شریف کی 3 حدیث پاک ہے، جلد اول میں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب کر کے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، یہاں صیغہ جمع کا استعمال فرمایا حضور، یعنی ترجمہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہے
تم سب مل کر مجھے چادر اڑاؤ. حالانکہ گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود ہے. اچھا اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ آپ کی صاحبزادیاں بھی موجود ہیں, تب بھی صیغہ زملونی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ مذکر کا صیغہ ہے. یہاں تو ساری جو ہیں وہ خواتین موجود تھی, بیٹیاں بھی اور حضرت سیدہ خدیجہ بھی, تو یہاں صیغہ مؤنث کا آنا چاہیے تھا, لیکن صیغہ مذکر کا آیا. تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا جمع کا صیغہ لایا جانا اور پھر مذکر کا صیغہ لایا جانا, یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اگرچہ دیکھنے والوں کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ سیدہ پاک موجود ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر بے شمار فرشتے اتارے ہیں. لوگوں کو اگرچہ نظر نہ آئیں, سرکار دیکھ رہے ہیں اور حضور سب کو دیکھ کر فرما رہے ہیں زملونی, تم سب مل کر مجھے چادر اڑاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر یہ چادر لینے کا انداز بھی ایسا تھا. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے جب چادر اڑا دی آپ کو, تو قرآن عزیز کو رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالی جل وعلا نے حضور کو خطاب ہی یا ایھا المزمل کہہ کر فرمایا. اب یہ اس خطاب کے اندر ایک الگ چاشنی ہے, اس طرف بات چل پڑے تو پھر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر چلے تو پھر چادر والا ٹاپک الگ ہے. یعنی اگر صرف اتنی بات عرض کروں, ویسے تو چادر اوروں نے بھی لی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چادر لینے کا تذکرہ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں کیا ہے کہ جب تجلی کا ملاحظہ آپ نے فرمایا تو آپ چہرے پر چادر لیتے تھے, لیکن رب العالمین جل وعلا نے مزمل نہیں فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی ہے تو احادیث بخاری مسلم کے اندر یہ لفظ موجود ہیں, وہ ایک ٹیلے پر مجمع البحرین کے مقام پر چادر اوڑے آرام کر رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام, لیکن قرآن عزیز نے یا احادیث نے ان کو مزمل نہیں کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل صرف اس لیے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو محبت کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چادر اوروں نے بھی لی ہے, لیکن چادر لینے کا جو انداز آپ پہ خوبصورت لگا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور پر نہیں آیا. کیا خوب, قرآن عزیز نے خطاب ہی آپ کو اس طرح فرمایا. اچھا ایک بات اور ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار حراء شریف کے اندر عبادت میں مصروف ہے نا, تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. بحیرہ راہب نے بھی یہی کہا تھا, نستورہ نے بھی یہی کہا, اور کئیوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس چلے جائیں. اگر یہود کو معلوم ہو گیا کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں تو وہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ چونکہ اعلان نبوت کے ایام قریب آ رہے ہیں, اب حضور کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے. ابھی مسلمان تو ہوا کوئی نہیں, حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا, تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مہینے تک بھی آپ اندازہ کریں کہ اگر غار حراء میں عبادت میں محو ہیں, تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً ایک ماہ تک غار حراء کے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پہرا دے رہی ہیں. پہرا بھی دیا. اچھا اس سے آگے چلیے تو پھر شیب ابی طالب کا انحصار آیا. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا, کافروں کی طرف سے اظہار ثانیوں کا سلسلہ شروع ہوا, تکلیفیں پہنچنا شروع ہوئی, تو ایک وقت ایسا آ گیا جب کفار نے اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہیں. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا. اچھا اس میں آپ دیکھیے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی مالدار خاتون ہے, تو مالداری کا ایک اپنا روب دبدبہ ہوتا ہے. دیکھا جائے تو کافر بھی یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتے ہوں کہ یہ انحصار, یہ محصور کیا جانا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کے باقی خاندان کے لیے. لیکن اس کے باوجود دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس حصار کے اندر آنا بنتا نہیں تھا. اگر وہ چاہتے تو آرام کر سکتے تھے, اپنے گھروں کے اندر آرام سے رہ سکتے تھے, لیکن ان دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پسند کیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے مالک کو حکومت سزا دے دے نا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے, تو ملازم اور نوکر خادم کبھی بھی آگے بڑھ کے یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ تھانے کے اندر رہوں گا. کوئی نہیں ہوتا, وہ پیچھے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حفاظت کریں گے. لیکن فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مالک ہیں کہ اگر آپ کے لیے محصور کیے جانے کا وہاں اعلان کیا گیا تو آپ کے غلاموں میں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی, ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے اگرچہ اس حصار کے ساتھ ظاہراً ہمارا کوئی تعلق نہ ہو. پہلی شخصیت
حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور دوسری شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ تھے، تو یارانہ جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی پورا نبھایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، مال ہونے کے باوجود، جائیداد ہونے کے باوجود، سرمایہ ہونے کے باوجود، شیب ابی طالب کے اندر کیفیت یہ رہی ہے کہ وہاں پتے کھا کر بھی گزارا کیا گیا، بھوکے رہ کر بھی گزارا کیا گیا، لیکن سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ تو یہ جو عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے گزارا تھا تکلیف کے ساتھ، جس وقت آپ کا وصال ہوا نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے جنت میں ایسا گھر ہے جو موتیوں سے تیار کیا جائے گا، اس میں نہ شور ہوگا نہ تھکن ہوگی۔ یہ دو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ اس میں شور ہوگا نہ تھکن ہوگی۔ اچھا، اس کی جو حکمت مجھے سمجھ آئی، ایسا محل دیا جائے جس میں نہ شور ہونا یہ چاہیے کہ وہاں نعمتیں دی جائیں گی، خوان دیے جائیں گے، طرح طرح کے کھانے آپ کو پیش کیے جائیں گے، آپ کی ضیافت کی جائے گی، اس طرح کی بشارتیں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن خاص طور پہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ نہ شور ہوگا نہ تھکن ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ نے ویسے ہی یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد جو تکلیفیں دیکھی ہیں اور جو مصائب برداشت کیے ہیں، اب جنت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کو اس کے بدلے میں ایسا گھر عطا فرمائے گا، نہ وہاں تھکن ہوگی نہ وہاں کسی قسم کا شور ہوگا۔ یہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے اور اس کا انداز بھی سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کیجئے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعلق ہے۔ شاہ جی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، یقیناً، کیونکہ اسی لیے ہم نے یہ کنٹینیو رکھا، کیونکہ خوبصورت آپ کا انداز گفتگو بہت اعلیٰ، اور اس کے علاوہ ٹو دی پوائنٹ جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جو پوائنٹس، جس طرح آج مجھے بڑا خوبصورت ایک پوائنٹ ملا، نور، اور نور کی آپ نے ڈیفینیشن بڑے خوبصورت انداز میں کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مزمل کا ذکر کیا جائے، وہ بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن آپ کے محبتوں کا شکریہ۔ ہم جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو ایک کوئی خوبصورت سا پیغام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محبت کی، کیونکہ آج ہمارے دور حاضر میں جو ایک بیوی ہے وہ شوہر کے ساتھ جس طریقے سے کوئی تھوڑی سی پریشانی آ جائے، حالات برے آ جائیں تو اس کو رستے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے حالات جو ہیں خراب۔ اس کے حوالے سے بھی ذرا ٹو دی پوائنٹ ایک طرح آپ نے اشارہ کر دیا، یہی جواب میں دینے والا تھا، آپ نے اشارہ کر دیا، تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 25 سالہ جو رفاقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس قربت کے اندر جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ ہے وفا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی مرحلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمحہ برابر بھی کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جس سے بے وفائی کا انداز چھلکتا ہو۔ اب اس کی دلیل بھی اسی حدیث پاک میں جو میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، بخاری شریف کی تیسری حدیث پاک، جب حضور گھر آئے نا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ اب اس کائنات میں آنے کے بعد پہلا مرحلہ تھا وحی کا، اور وہی بھی وہ ولی جو وحی جلی ہوتی ہے، وہی بھی دو طرح کی نا، ایک ہے خواب کے اندر وحی، وہ تو سلسلہ جاری تھا 6 ماہ سے اور عرصہ دراز سے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 برس عمر تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آپ نے حضور کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت اسرافیل جب 4 سال رہے، 11 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہو چکی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو الگ ہونے کا حکم ہوا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو ساتھ رہنے کا حکم ہوا، ان کی ڈیوٹی لگی، اور انہوں نے عرصہ 29 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اگرچہ ملائکہ نظر نہیں آتے تھے لیکن وہ سرکار کے ساتھ ہوتے تھے، ہر وقت ڈیوٹی پر مامور تھے۔ جب وحی آئی تو اب حضرت میکائیل کی ڈیوٹی بھی ختم ہوئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد وحی جلی کا یہ پہلا مرحلہ تھا تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کی ہیبت کی وجہ سے گھر آگے فرمایا مجھے میری جان پر خوف ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اس معنی میں نہیں کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، مجھے ایذا دی جائے گی، نہ، بلکہ اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو ذمہ داری اب مجھ پر علل اعلان آگے پہنچانے کا حکم دیا ہے، کیا میں اس کو پورا کرنے کے اندر
جو ذمہ کما حق ہوں میں اس کو پورا کر سکوں گا کہ نہیں کروں گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ کہہ کر حضور کو تسلی بھی دی ہے. سرکار کو تسلی دی. سرکار گھر آئے اور جب یہ جملہ کہا کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہے کہ یہ ذمہ داری کما حق ہو پوری کروں گا کہ نہیں, تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کہا تھا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, او کما قالت, کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہے, آپ اپنی جان کا خوف نہ کریں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ لفظ آپ نے کہے. اور یہ دیکھیے اعلان نبوت تو ابھی ہوا, یہ تسلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل کو کہنی چاہیے تھی, وہ کہتے, یا کوئی اور فرشتہ آ کے کہتا, یا رب العالمین جل وعلا کی طرف سے وہی جیسے بعد میں آئی ہے واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کی جان کی حفاظت لوگوں سے فرمائے گا, وہ اسی وقت آنی چاہیے تھی. لیکن وہ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے 15 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں آپ وہ ساری نشانیاں ساتھ رہ کر دیکھ رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت پر ان قریب اعلان نبوت فرمانے والے ہیں. حضور اعلان نبوت فرمائیں گے ابھی. اب وہ یقین ایسا تھا, آپ نے ان کو تسلیاں دی ہیں. اچھا یہی وجہ ہے. دوسری طرف دیکھیے, ایک تو وفا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور دوسرا یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی تربیت. سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں, بیٹے تو سب وصال کر گئے بڑے ہونے سے پہلے. 4 بیٹیوں کی تربیت حضرت سیدہ پاک نے ایسی کی ہے کہ جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت کیا فوراً کسی قسم کا پس و پیش کیے بغیر حضور کی 4 صاحبزادیوں نے حضور پر ایمان قبول کیا. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بالفرض سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کوئی تلاش نہیں کرتا, نہ کوئی یہ لفظ کہنے کی جرت کرتا ہے کہ آپ ایمان کب لائیں, لیکن چونکہ باقی صاحبزادیوں کے بارے میں اس طرح کے لفظ لوگ کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں ان کے ایمان لانے کا بتاؤ کیا واقعہ ہے, تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء بالاتفاق یہ بات لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, حضور کی 4 صاحبزادیوں نے اسی وقت حضور پر ایمان قبول فرمایا. تو یہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دی ہوئی تربیت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ یہ ہے, شوہر کے ساتھ وفا کی جائے اور اس کی اولاد کی اچھی تربیت کی جائے. اس سے بڑا سبق سیدہ کے دربار سے اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. شاہ جی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین کرام بڑے خوبصورت انداز میں, کیونکہ یہ ٹاپک آج کا دن بڑا خوبصورت تھا, اور میں یہ سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ثنا خان بھی تشریف فرما ہے اور چاہنے والے بھی سننا چاہتے ہیں, مگر کیونکہ خوبصورت انداز میں ہمارے محترم قبلہ شاہ جی بڑے خوبصورت انداز میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت بیان فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقین مانیے جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو اصل میں پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کو جنہیں رول ماڈل بنانا چاہیے تھا, جنہیں ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے تھا, ہم نے ان کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آج بیٹیاں بیائی جاتی ہیں مگر ان کے گھروں میں نچاکیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا